بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیروز اسلامک وائس کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم سرما کا آغاز ہر جانب شروع ہو چکا ہے۔ اس موسم میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں کافی بڑی، اور انہی راتوں میں انسان رات کو پیاس بجھانے کے لیے اور کبھی واش روم جانے کے لیے یا آنکھ کھل جانے کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے۔ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی بہانے سے اٹھنا تو لازمی پڑتا ہے۔ اس موسم میں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی رات کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو۔ کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے رات کو انسان جب سائیڈ بدلتا ہے تو بعض اوقات آنکھ کھل ہی جاتی ہے، یا کبھی برا خواب دیکھنے پر کھل جاتی ہے۔ اس وقت اگر یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ سارے غموں اور دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3898 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ لو، پھر جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی۔ ناظرین، آج تفصیل سے آپ کو اس دعا کی برکات اور فضائل بتائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی گزارش ہے کہ آپ نے اگر بیروز اسلامک وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل بیروز اسلامک وائس ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے اور آپ بیروز اسلامک وائس کے آفیشیل سبسکرائبر بن جائیں۔ اکثر ہمارے بھائی بہن کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر امیر غریب نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو بعض خواتین اپنے خاوند کی بے راہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ تو ایسے تمام غموں سے اگر آپ ہمیشہ کے لیے نجات چاہتے ہیں تو ناظرین، جب کسی مصیبت و پریشانی اور غم میں مبتلا ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار اور توبہ کریں، یعنی فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کریں اور صدقے دل سے توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں، کیونکہ انسان پر پڑنے والے اکثر مصائب و آلام اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کی قرآن کریم نے بھی تائید کی ہے کہ تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ بے شک ناظرین، مانگتے ہی وہ آپ کے سارے غموں اور پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گا اور ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ناظرین، آپ کی جب رات کو آنکھ کھل جائے تو ساتھ ہی میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی دعا پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات میں اٹھے اور اسی غنودگی کی حالت میں یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، رب اغفر لی۔ پھر اس دعا کے بعد جو دعا بھی اللہ سے مانگے گا انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ کی رحمت ہر وقت بندے کو اپنی رحمت دینے کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ پھر بندے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کی جانب متوجہ ہو، اس سے اپنی پریشانیاں اور دکھڑے سنائے،
سناتے ہیں جہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہاں نہیں سناتے جہاں اللہ کی رحمت اپنے بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا مانگا کریں، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں۔ اکثر لوگ جن کی عمر اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں گزری ہو، شرم کی وجہ سے توبہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک آدمی ساری دنیا کے گناہ گاروں جیسے جتنے بھی گناہ کر لے، پھر بھی وہ صدقے دل سے اگر اللہ سے معافی چاہے گا تو اللہ پاک اس کو یقیناً معاف فرما دیں گے۔ قرآن کریم میں یہ خوشخبریاں گناہ گاروں کو مختلف الفاظ میں سنائی گئی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے میری نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بالیقین اللہ تعالی تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کا ایک مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے پوچھا کہ زمین کے لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک راہب کے بارے میں بتایا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ راہب نے کہا کہ نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے اس راہب کو بھی مار ڈالا اور 100 قتل پورے کر لیے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک عالم کے بارے میں بتایا۔ وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ وہ بولا کہ ہاں ہے۔ اور توبہ کرنے سے کون سی چیز مانع ہے؟ تو فلاں ملک میں جا اور وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی جا کر ان کے ساتھ عبادت کر اور اپنے ملک میں مت جا کہ وہ برا ملک ہے۔ پھر وہ اسی ملک کی طرف چلا۔ جب آدھا سفر طے کر لیا تو اس کو موت آ گئی۔ اب عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے صدقے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آ رہا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ آخر ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں بن کر ان کے سامنے آیا اور انہوں نے اس کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا۔ اس نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین ناپو اور جس ملک کے قریب ہو وہ وہیں کا ہے۔ سو انہوں نے زمین کو ناپا تو انہوں نے اس زمین پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ پس رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ تقاضا نے کہا، راوی حدیث حسن نے کہا کہ ہم سے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو اپنے سینے کے بل بڑھا تاکہ اس ملک سے نزدیک ہو جائے۔ مختصر صحیح مسلم۔ تو ناظرین، آخر میں ایک بات جو آپ کو بتانا نہایت مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ انسان جس وقت بھی سچے دل سے کرے گا، اللہ پاک اپنے وعدے کے مطابق اس کو قبول کر کے بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ البتہ جب بندہ زندگی سے نا امید ہو جائے اور موت کے فرشتے کو دیکھ لے اور روح حلق میں آ جائے اور گرگرا یعنی جان کنی کی وجہ سے سانس میں تنگی ہو جائے، تو اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے وہ دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جتنا شیئر کریں گے اللہ پاک ہی اس کا اجر عطا کرے گا، کیونکہ دوسروں کے ساتھ ایک اچھی بات شیئر کرنا جس سے اس کو فائدہ ہو سکے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارا چینل بہروز اسلامک وائس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری مزید ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور جہاں تک ہو سکے ہماری ویڈیو کو دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔